السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ میں سفر میں ہوں، اور نجف اشرف ہے عراق کا شہر، جہاں پہ امام علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، تو اس کی زیارت کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ لیکن کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ملک ریاض کی سٹوری کے اوپر، سوچا کہ ان پہ آپ سے بات کر لوں۔ آپ نے تو جو عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہے منسٹر، ان کی پریس کانفرنس آپ نے سب نے سن لی ہوگی۔ اس پریس کانفرنس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ملک ریاض کے جو طوطے ہیں وہ اب ایف آئی اے کے پاس بولنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو منسٹر صاحب نے بھی یہ بتایا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں، میڈیا ٹاک کی ہے، جو بھی اس کو کہہ لیں، تو اس میں ایک تو یہ کہ جی کوئی ان کو ثبوت ملے ہیں کہ جو منی لانڈر کرنے والے جو حضرات ہیں عمران اور کیسر، ان کے تعلقات ہیں جو سی ایف او ہیں اور اکاؤنٹس کے جو ہیڈ ہیں اس کے بیریا ٹاؤن کے، ان کے ساتھ۔ لیکن صرف تعلقات ثابت کرنے سے تو ملک ریاض جو پیسہ لوٹ کے لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آئیں گے نا۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ لگتا یہ ہے کہ ابھی تک بڑے بریک تھرو ملے ہیں، طوطے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا انہوں نے یہاں اس ملک سے لوٹ کے اور وہ پیسہ باہر کہاں پہ پہنچایا ہے۔ لیکن اب اگلا جو مرحلہ یہ ہوگا کہ اس پیسے کو کون کون سے لوگ ہیں۔ اب میرے جو اطلاعات ہیں وہ ظاہر ہے کہ جی ایف آئی اے والوں نے بڑے وہ ٹائٹ لپٹ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بتاتے۔ ایک تو ایک سابقہ ایم پی ہیں جو ملک ریاض کے ساتھی ہیں، جو 2018 میں ایم پی اے تھے، میں ابھی نام نہیں لیتا جب تک مجھے کنفرمیشن پوری طرح نہیں ہو جاتی۔ ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی اس معاملے میں ابھی وہ بیرون ملک فرار ہیں، وہ بھی جب سے ملک ریاض فرار ہے وہ بھی فرار ہیں۔ میں آپ کو اشارے کروں گا، باقی ڈاٹس آپ نے خود کنیکٹ کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے جو باقی گرفتاریاں ہوئی ہیں کرنل خلیل کے علاوہ بھی، انہوں نے بھی جو معلومات دی ہیں وہ ساری اس چیز کو لیڈ کر رہی ہیں کہ یہ پیسہ بیرون ملک یعنی دبئی اور پھر اس سے آگے مختلف جگہوں پہ پارک ہوا ہے۔ اب جو بڑا کام ہے ایف آئی اے کے یعنی اینٹی منی لانڈرنگ سیل کے لیے کہ اس پیسے کو باہر سے واپس کیسے لایا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹوری بھی ہے جس کو بھی ایف آئی اے کے افسران جو ہیں وہ بہت ٹائٹ لپٹ ہیں اس کے بارے میں، لیکن میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو ملک ریاض کا جو بھائی ہے جو ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا، یعنی وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بہت یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ بھاگنے کی، ظاہر ہے کہ جب ای سی ایل پہ نام ہو تو بندہ کیسے بھاگ سکتا ہے۔ تو اس میں داد دوں گا ایف آئی اے کے جو ان کا خود احتسابی کا عمل ہے کہ اس کے باوجود کہ وہاں کے مبینہ طور پہ کچھ سٹاف کے ممبرز نے ملی بھگت بھی کی اور وہ ملی بھگت کروڑوں روپے کے عوض ہوئی، اس کے باوجود جو ایف آئی اے کا اپنا جو نظام ہے انٹرنل، اس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اپنے لوگوں کو، اور ان کو سزائیں بھی دے دی ہیں، یعنی ان کو محکمہ سے ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے ایک ہفتے میں یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہ میں نام اس لیے بھی نہیں بتا رہا، میرے پاس ان اہلکاروں کے نام موجود ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ جب تک آفیشلی ایف آئی اے اس بات کا اقرار نہیں کر لیتی کہ ہاں کروڑوں روپے لے کے کچھ لوگ ملک ریاض کے بھائی کو فرار کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، ان کو ہم نے روک لیا ہے، پکڑ لیا ہے اور اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ تو ایک طرف تو ایف آئی اے کے یہ بہت یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے ان کو داد دینی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ہر محکمے میں ہماری جو کالی بھیڑیں ہیں یہ کس طریقے سے اس ملک کو نوچنے والوں کو راستہ فراہم کرتی ہیں، ان کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ کیوں کہ اس میں کروڑوں روپے انوالو ہوتے ہیں، اور جب کروڑوں روپے جاتے ہیں تو ہر جو دروازہ بند ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک ہی ضرورت ہے کہ اس کے لیے جیسے ابھی ہماری ایف آئی اے کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اور سارے محکموں میں اس کو بہت بہتر کیا جائے۔ یعنی حیران کن یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اگر آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے کروڑ میں یہ ڈیل ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی تک اتنا ہی ہے، تو ہم سفر میں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو اور مختصر سی چیٹ ہماری پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس سفر میں۔ ابھی بہت یہاں لمبا سفر ہے عراق کا، 40 یہاں پہ ہم نے کرنا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔